یہ ذکر ہو چکا ہے کہ نکاح جو حرام ہوتا ہے تو چند اسباب ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام نے تلاش تتبع اور جستجو سے 9 قسمیں ذکر کی۔ کتنی؟ پہلی قسم یہ ہے کہ حرمت بن نسب، نسب کی وجہ سے حرام، اس کا ذکر ہو چکا۔ دوسری قسم ہے حرمت بالمصاہرت، شادی کرنے کی وجہ سے کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرمت بالمصاہرت۔ جیسے جس عورت سے نکاح کر لیا، اب اس عورت کے اصول و فروع آدمی کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ماں، دادی، نانی وغیرہ سے نہیں نکاح کر سکتے، اور اگر اس کی بیٹی، پوتی، پر پوتی کوئی ہو تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ اس حرمت کے پائے جانے کے لیے ایک شرط ہے، یعنی دوسری جو صورت ہے کہ منکوحہ کی بیٹی سے نکاح حرام ہو، یہ قرآن نے ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دیا۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب کہ اس سے وطی ہو جائے یا شہوت سے بوسہ پا لیا جائے یا اور دوسرے وجوہ حرمت اگر متحقق ہو جائیں تو ایسی صورت میں اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت مصاہرت کی ایک شکل یہ ہے کہ باپ داداؤں نے جس سے نکاح کر لیا اس سے بھی آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ حرمت مصاہرت کی ایک شکل یہ ہے کہ بیٹے، پوتے، پر پوتے، اس یعنی فروع نے جس سے نکاح کر لیا، آدمی اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی بہو یا پوتے کی بیوی یا پر پوتے کی بیوی یا نواسے کی بیوی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو 3 حرمتیں ہیں کہ منکوحہ کی اصول حرام ہو جاتی ہیں اور منکوحہ کی فروع حرام ہو جاتی ہیں بشرط وطی یا بشرط دواعی وطی، یا باپ داداؤں نے جس سے نکاح کیا ان کی بیویاں حرام ہو جاتی ہیں، یا بیٹے، پوتے، پر پوتے وغیرہ نے جس سے نکاح کیا تو ان کی بیویاں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ حرمت کون سی حرمت کہلاتی؟ حرمت مصاہرت۔ ہاں، حرمت مصاہرت۔ اس دونوں کا ذکر ہو چکا۔ ایک حرمت ہے حرمت جمع۔ کیا؟ یعنی ایک عورت کے ہوتے ہوئے پھر دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس میں قرآن میں تو صاف ذکر ہے ان تجمعوا بین الاختین، کہ ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن حدیث شریف نے کچھ اور صورتوں کو حرام قرار دیا کہ کسی عورت کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے، کسی عورت کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے، کسی عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے، کسی عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورتیں حدیث شریف نے زائد کی، اور یہاں پر بھی ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ بلکہ ان تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے فقہائے اعظام نے ایک ضابطہ بنایا کہ ہر ایسی 2 عورت کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا، کہ ان میں جس کسی کو بھی مرد باور کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے، تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ یہ کیا، کون سی حرمت کہلاتی؟ حرمت جمع یا بوجہ جمع۔ کئی قسمیں ہو گئی؟ 3۔ ایک حرمت بالرضا ہے جس کے لیے تفصیلی بحث آتی ہے۔ کیا؟ حرمت بالرضا، اور اس کے لیے فقہائے کرام کتاب الرضا یا باب الرضا جو ہے قائم کرتے ہیں۔ اور ایک عورت وہ بھی حرام ہوتی ہے کہ آدمی مسلمان ہے اور جس سے نکاح ہونا ہے وہ مشرکہ ہے۔ کیا ہے؟ تو حرمت بوجہ شرک،
حرمت بوجہ یہ بھی حرمت بوجہ ملک یہ بھی جائز نہیں کہ آدمی جس باندی کا مالک ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ بغیر نکاح کے ہی اس کو اس سے وطی کرنے کا حق حاصل۔ لیکن اللہ رحم فرمائے ہمارے فقہائے کرام پر کہ وہ ہر جگہ احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہیں اور احتیاط میں ہر شوشے گوشے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے بعد کے فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اگر باندی ہی صحیح لیکن وطی اگر کرنی ہے آدمی کو اور اس سے نفع اٹھانا ہے جسمانی تو نکاح کی صورت تو کر ہی لے اسے، اور صورتاً نکاح کر لے، حقیقتاً نکاح تو نہیں ہو لیکن صورتاً وہ احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ مثلا کوئی لڑکی وہ حرۃ الاصل ہے، باندی نہیں ہے بلکہ کیا ہے آزاد، لیکن اب یہ ہے کہ صاحب پہلے مارکیٹ میں باندیاں بکتی تھی ہے نا، اب کسی چھوٹی لڑکی کو کسی نے پیسہ کمانے کے لیے اٹھانے کے بعد 2-4 سال 5 سال پالا پروسا اور اس کے بعد لے جا کر کے یہ بتا کر کے کس آگے تو میری باندی ہے، منڈی میں لے جا کر کے فروخت کر دی، تو حقیقتاً وہ باندی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ حرہ ہے، اور جب حرہ ہے تو آدمی کی ملکیت تو اس پہ ہوئی نہیں، لہذا اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وطی بہر صورت حلال شکل میں ہو۔ اس وجہ سے احتیاط یہ ہے، بعد کے فقہاء نے فرمایا کہ جو مملوکہ ہے اس سے اگر وطی کرنی ہے تو کیا کر لے، نکاح کر لے، اس لیے کہ اب وطی کرے گا تو بہر صورت وہ وطی کرنا بروجہ حلال ہی ہوگا، کہ اگر مملوکہ ہوگی تو ملکیت کی وجہ سے، مملوکہ نہیں ہے تو منکوحہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے وطی کرنا اس کے لیے حلال۔ تو ایک حرمت بوجہ ملک ہے، ایک حرمت بوجہ تعلق حق غیر، یعنی اس وجہ سے بھی بعض عورتیں حرام ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے کی منکوحہ ہیں، دوسرے کی بیویاں ہیں، یا منکوحہ نہ سے کم دوسرے کے عدت میں مثلا طلاق دے دی ہے لیکن ابھی عدت کیا ہے جاری ہے، تو دوسرے کی منکوحہ یا مطلقہ لیکن معتدہ سے نکاح کرنا بھی کیا ہے حرام، بات سمجھ۔ اسی طرح ایک حرمت وہ ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوئے، آزاد عورت کی ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ کیا نام ہے 8ویں وجہ ہے۔ اور ایک وجہ ہے حرمت بوجہ عدد، یعنی اگر 4 عورتیں نکاح میں پہلے سے ہیں تو 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ 9 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں 2 کا بیان ہو گیا، کتنے کا؟ 3 کا بیان کر رہے ہیں کہ ولا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اور یوں ہی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنی رضائی ماں سے نکاح کرے، اس سے ولا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اور یوں ہی جائز نہیں کہ آدمی اپنی رضائی بہن سے نکاح کرے۔ یہ دونوں اس لیے ذکر کیا کیونکہ دونوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور جب دونوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا تو اس لیے دونوں مسئلے ذکر کر دیے، ورنہ ضابطہ تو یہی ہے کہ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے ہیں، لہذا نسبی بیٹی حرام، پوتی پر پوتی، تو رضائی بیٹی پوتی پر پوتی بھی حرام، نسبی ماں دادی پر دادی نانی پر نانی حرام، تو رضائی ماں دادی پر دادی نانی پر نانی حرام، کیا نام ہے نسبی بہن حرام تو رضائی بہن بھی حرام، نسبی بھانجیاں حرام تو رضائی بھانجیاں بھی حرام، نسبی بھتیجیاں حرام تو رضائی کیا نام بھتیجیاں بھی حرام، نسبی پھوپھیاں خالائیں حرام تو رضائی خالائیں اور پھوپھیاں وہ سب بھی حرام، بات سمجھ۔ تو جو 7 قسمیں نسب سے حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوں، لیکن چونکہ قرآن پاک میں صاف صاف آیا کہ وَأَن تَجْمُعُوا کیا ہے وَأُمَّهَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور یہ بھی آیا واخوات کیا ہے ہاں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یہ آیا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہن، یہ دونوں چونکہ قرآن میں منصوص اس لیے دونوں مسئلے بیان کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں لقولہ تعالیٰ، کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں، ولقولہ علیہ السلام، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحرم من الرضا ما یحرم من رضاعت سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے حرام۔ اب چوتھی جو وجہ حرمت ہے وہ حرمت جمع ہے۔ کیا حرمت جمع؟ اس میں بھی ایک خاص صورت کا ہی ذکر ہے قرآن مقدس میں کہ وَأَن تَجْمُعُوا بَيْنَ اس کو بیان فرماتے ہیں وَلَا يَجْمُعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِکَاحًا، اور کوئی بھی آدمی دو بہنوں کو بطور نکاح نہیں جمع کرے۔ ایک بہن نکاح میں ہے اور چاہے کہ نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کر لے تو اس طرح سے نہیں، یہاں تک کہ عدت میں بھی اگر ہو، کس میں؟ مثلا ایک بہن کو طلاق دے دی لیکن ابھی عدت چل رہی ہے تو عدت چلتے ہوئی اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ بھائی اگر اس کا انتقال ہی ہو جائے تو گنجائش ہے، کیا انتقال ہو جائے تو نکاح کر سکتا، کہ کچھ دنوں تک یہاں بھی روکیں گے، ہاں چلو ہاں کر سکتا، اس لیے کہ عدت کا تعلق تو عورت سے نہ ہوگا کہ مرد پہ عدت لازم کرو، بعض صورتیں ہیں ایسے کہ مرد کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ چلو ولا بأمہ من الرضاع، اور اچھا ولا یجمع بین اختین نکاحا، بطور نکاح دو بہنوں کو کیا ہے جمع نہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح سے دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں جائز ہے، اسی طریقے پر ہمارے فقہائے کرام نے دوسری صورتیں بھی حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ وہ صورتیں بھی جائز نہیں، جیسے دو بہنوں سے بطور مل کے یمین وطی کرے یہ بھی جائز نہیں، دو بہنوں سے بطور مل کے یمین یا بطور مملوکہ وطی کرے یہ بھی جائز نہیں۔ مان لو ایک بہن خریدا تھا، دو بہن ہیں باندیاں، ایک بہن خریدا تھا اور خرید کر کے اس سے اس نے وطی کی، دوسری کو اس نے خرید لیا، دوسری کو خرید لیا، تو اب اس دوسری سے وطی نہیں کر سکتا، اس دوسری سے وطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وطی کرے گا تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ ایک بہن موتوا ہوتے ہوئے پھر دوسری بہن سے کیا ہے وطی کر رہا ہے، اور ایک وقت میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکار اسلام کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمعن معہ فی رحم اختہ، جو کوئی اللہ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو تو ہرگز اس کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا نطفہ دو بہنوں کے شکم میں اور دو بہنوں کے رحم میں داخل کرے بیک وقت، یہ اس کے لیے گنجائش نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بہن مملوکہ ہو تو دوسری بہن سے بھی کیا ہے وطی خرید سکتا، بات سمجھ میں، خرید سکتا ہے، خریدنے سے ملکیت بھی ہو جائے، لیکن دوسری سے کیا ہے وطی نہیں کر سکتا۔ ایک تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک بہن پہلے سے مملوکہ ہے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ایک بہن کیا ہے پہلے سے مملوکہ ہے، دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس مملوکہ بہن سے اگر وطی کر چکا ہے تو نکاح تو کر سکتا ہے، نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے، لیکن اب نکاح کرنے کے بعد اب کسی سے بھی وطی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ تو مثلا منکوحہ سے وطی کرنا چاہتا ہے تو اس مملوکہ کو اپنے اوپر اس طرح سے حرام کرنا ہوگا کہ یا تو اس کو آزاد کر دے یا اس کا کہیں رشتہ کر دے، کہیں شادی کر دے، اور اس طریقے سے وہ غیر کی کیا ہو جائے، وہ بھی منکوحہ بیوی ہو جائے، تو اب اس کے لیے وطی جائز نہیں رہا اس کے مملوکہ سے، اب منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ مملوکہ سے ہی وطی جاری رکھنا چاہتا ہے تو جو منکوحہ ہے اس کو کیا ہے طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے۔
پاس میں تو یہ سب صورتیں ہیں. دیکھو فرماتے ہیں کہ ولا بے مل کے یمین وطین، اور یوں ہی جائز نہیں ہے کہ آدمی دو بہنوں کو جمع کرے مل کے یمین کے ساتھ بطور وتی، مل کے یمین کے ساتھ بطور. تو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی ذات جو ہے یہ مالک ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، کسی بھی چیز کی، لیکن اس میں ہاتھ کو زیادہ دخل ہوتا ہے ملکیت میں، اس لیے کہ ہاتھ ہی سے تبادلہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے یہ فرمایا ما ملکت ایمانکم، تمہارے ایمان یعنی تمہارے ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہو جائیں. اس کا کیا مطلب کہ تم مالک ہو جاؤ یا خالی تمہارا ہاتھ ہی مالک رہے گا اور تمہاری ناک اور تمہارا کان وغیرہ مالک نہیں رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایمان بول کر کے پوری ذات مراد ہے، یعنی تم جس کے مالک. تو اس طرح مل کے یمین جو ہے کیا ہے بولا جاتا ہے، یعنی کہ آدمی جمع نہیں کرے گا ایسی دو بہنوں کو کہ جن پر ملکیت ہو. کیسے نہیں جمع کرے گا؟ بطور وتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی پہلے مسئلے کی دلیل کیا؟ پہلے مسئلے کی دلیل ان تجمعوا بین الاختین، یہ بھی تمہارے اوپر حرام کیا گیا. یہ حرمت کا جو نائب فاعل ہے اس کے معطوفات کا ذکر چل رہا تھا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس طرح سے ہوتا ہے. اب اسی پر ایک معطوف یہ بھی ہے کہ حرمت ان تجمعوا بین الاختین، اے مسلمانوں تمہارے اوپر یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم ایک ساتھ دو بہنوں سے کیا ہے نکاح. اور دوسرا مسئلہ جو ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، فلا یجمعن معہ فی رحم اختین، تو وہ اپنا پانی، اپنا جو ہے مادہ منویہ وہ دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے. لہذا بیک وقت جو خرابی نکاح کی صورت میں لازم آتی ہے وہی خرابی اس صورت میں بھی لازم آتی ہے کہ ایک مملوکہ بہن پہلے سے ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا ہے دوسری مملوکہ سے بھی اگر وطی کر رہا ہے تو یہ خرابی لازم. اچھا، پھر جس طرح سے یہاں پر جمع بین الاختین حرام ہے اور آگے پھر اس میں عموم پیدا کیا کہ یوں ہی یہ بھی حرام ہے کہ عورت کی ہوتی اس کی پھوپھی سے نکاح کرے، اس کی خالہ سے. یہ سب صورتیں اس میں بھی جاری ہوں گی کہ مثلا کوئی عورت ہے مملوکہ اور اس سے وطی کر چکا ہے، تو اب اس کی پھوپھی کو اگر خریدنا چاہے تو خرید تو سکتا ہے، لیکن خریدنے کے بعد اس سے کیا ہے وطی نہیں کر سکتا. اسی طریقے میں نکاح کرنا چاہے تو نکاح تو کر سکتا ہے لیکن وطی کی اجازت نہیں. فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا صَحَّ النِّكَاحُ. اب یہاں سے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کی بہن سے نکاح کر لیا. کس سے نکاح کیا؟ اپنی باندی، امت اللہ، اپنی باندی کی بہن سے نکاح. اور باندی بھی کون سی؟ اما کی صفت. قد وطئہا، اس حال میں کہ اس سے وہ کیا ہے وطی کر چکا ہے، یعنی موتوعہ باندی کا. کیا؟ موتوعہ باندی کی بہن سے نکاح کرے، کہتے ہیں نکاح صحیح. آگے دیکھو متن کا حصہ. وَإِذَا جَازَ، یہ جب نکاح جائز ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو لا يَطَعُ الْأَمَةَ، تو اب باندی سے بھی نکاح، اور باندی سے اب وطی نہیں کر سکتے، باندی سے بھی وطی نہیں کر سکتے. وَإِن لَمْ يَطَعِ الْمَنْكُوحَةَ، اگرچہ اب تک اس نے کیا ہے منکوحہ سے وطی نہ کیا، تب بھی اب باندی سے وطی وہ نہیں کر سکتے. اچھا، پہلا مسئلہ کہ نکاح کیوں صحیح ہے جبکہ مملوکہ باندی بشکل موتوعہ اس کے پاس ہے، تو اس کی بہن سے نکاح کیوں صحیح؟ تو کہتے ہیں لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ، کیونکہ نکاح یہ صادر ہے کس سے؟ اس کے اہل سے، اور نکاح منسوب ہے اپنے محل کی طرف. اور ہر وہ عقد جو اہل سے صادر ہو اور اپنے محل کی طرف منسوب ہو تو وہ عقد شرعاً وجود میں آ جاتا ہے. تو اہلیت نکاح کے لیے وسیع چاہیے کہ آدمی عاقل ہو. اہلیت نکاح کے لیے چاہیے کہ کیا ہے آدمی بالغ ہو. سمجھ بات. محلیت نکاح کے لیے چاہیے کہ عورت جو ہے کسی طریقے پر حرام نہ ہو.
نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے، حق غیر کے تعلق کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، سمجھ بات ہے، جب یہ باندی کہ جس سے وطی کر چکا ہے اس کی جو بہن ہے وہ اس سے نکاح مطلب کر سکتا ہے، نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے، تو نکاح کی نسبت یہاں کس کی طرف ہوئی؟ اپنے محل کی طرف، اور نکاح کا صدور کس سے ہوا؟ اہل سے ہوا۔ تو کوئی بھی عقد شرعی اگر اہل سے صادر ہو، محل کی طرف منسوب ہو، تو اس کا وجود شرعی ہو جاتا۔ مثلا خرید و فروخت ہی لے لیجیے کہ کسی عاقل بالغ نے 10 روپے کی چیز 500 روپے میں لے لی، تو کیا کہو گے کہ بھئی یہ خریداری نافذ نہیں ہے؟ نافذ ہے، اس لیے کہ جب وہ عاقل ہے اور جب وہ بالغ ہے اپنے معاملے میں کیا ہے تصرف کر سکتا ہے، سمجھ بات ہے، اور اس نے باہمی رضامندی سے یہ چیز کیا نام خریدی، تو پھر یہ ہے کہ محل بے ہونا چاہیے۔ محل بے کا مطلب یہ ہے کہ مال ہو، لہذا مال ہی نہ ہو تب تو بے صحیح نہیں۔ جیسے مان لو کہ مردار خرید لیا تو یہ مال ہی نہیں، بات سمجھ، یا خنزیر خرید لیا تو مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں۔ تو بہرحال عقد میں ہونا ہی چاہیے کہ اگر اہل سے صادر ہے اور محل کی طرف منسوب ہے تو اس کا وجود شرعی ہو جاتا۔ یہاں پر بھی مملوکہ موتوعہ کی بہن سے جب نکاح کیا تو یہ عقد نکاح صادر ہے اہل سے اور منسوب و مضاف ہے کس کی طرف؟ محل کی طرف ہو گیا۔ لیکن اذا جازا، جب یہ جائز ہو گیا تو لا یطول امتا، باندی سے بھی اب وطی نہیں کرے گا، اور منکوحہ سے تو ویسے بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطِلْ مَنْكُوحَةَ، اگرچہ منکوحہ سے اس نے وطی اب تک نہیں۔ کیوں؟ خرابی تو بظاہر کوئی نہیں لازم آتی، اس سے تو وطی جائز ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں خرابی ہے اس لیے کہ نکاح یہ کیا ہے؟ وطی کے لیے سبب قوی ہے، اور جس سے نکاح ہو گیا تو منکوحہ حکم میں موتوعہ کے ہے، کس کے حکم میں؟ اسی وجہ سے نکاح ایک مغربیہ کا کسی مشرقی سے ہو جائے کہ نہیں، اور دونوں کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ کبھی جو ہے دونوں کیا نام ہے آس پاس آئے، لیکن نکاح ہوا، بات سمجھ میں، اور نکاح کے 6 ماہ بعد پیدائش ہوئی تو آدمی لاکھ کہے کہ صاحب میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا نہیں، لیکن اگر نکاح کے بعد اقل مدت حمل ہو چکا ہے تو لڑکا کیا ہے اسی کا مانا جائے گا۔ نفی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ شرعی طور پر لیان کرے، بات سمجھنے۔ تو نکاح یہ کیا ہے؟ گویا وطی کا سبب ہے، اور جو منکوحہ ہے وہ حکمن موتوعہ، اور جب حکمن موتوعہ ہے تو اور ایک کو ہم نے کیا فرض کیا ہے کہ اس سے وطی حقیقتاً ہو چکی ہے، تو خرابی وہی لازم آئی جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ فلا یجمعن ماءہ فی رحم اختین، سمجھ بات ہے، اپنا پانی وہ گویا 2 بہنوں کی اس میں اس طریقے سے جمع کر رہا کہ ایک میں تو کیا نام اس کا ہونا متحقق ہے حقیقی طور پر، اور دوسرا اس طور پر کہ شرع جو ہے یہ مانتی ہے کہ منکوحہ یہ کیا ہے حقیقتاً موتوعہ، کہتے ہیں اس لیے کہ منکوحہ حکمن موتوعہ۔ اور دوسرا مسئلہ لا یطول منکوحہ تھا، منکوحہ سے بھی وطی نہیں کرے گا، کیوں؟ للجمع، کیونکہ یہاں پر بھی خرابی وہی لازم آئے گی، اس وجہ سے کہ اگر وطی کیا تو مملوکہ سے تو وطی کر ہی چکا ہے، اس سے اگر وطی کرے گا تو وہ خرابی لازم آئے گی، اور وہ فساد جو ہے لازم آئے گا کہ حدیث شریف میں جس سے روکا۔ ہاں کہتے الا اذا حرم الموتوعۃ علی نفسہ، منکوحہ سے وطی کی ایک صورت ہے کہ مگر جب کہ موتوعہ کو اپنے اوپر کیا کر لے، مملوکہ جو موتوعہ ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، بے سبب من الاسباب، اسباب میں سے کسی سبب سے۔ کیسے حرام کر لے؟ اسباب میں سے کسی سبب سے، اس طریقے پر کہ بھئی چلو اس کو آزاد کر دے، یا اس طریقے پر کہ اس کو بیچ دے، یا اس کا کہیں کیا ہے رشتہ کر دے، سمجھ بات، یہ سب صورتیں ہوتی ہیں۔ فَحِينَئِذٍ يَطُولُ مَنْكُوحَةَ، تو اس وقت اب منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، جب اس کی موتوعہ اس پہ ایک طرح سے حرام ہو گئی تو اب منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، اس لیے کہ لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطِيًا، کیونکہ یہاں پر اب بطور وطی جمع کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ، کیونکہ یہ مسئلہ اس صورت میں فرض کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مملوکہ
اپنے اس مملوکہ باندی کی بہن سے نکاح کیا جس مملوکہ سے کیا کر چکا ہے. اب اس قید کا فائدہ بتاتے ہیں کہ وَيَتَوْ الْمَنْكُوحَةَ إِن لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ، لیکن منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے اگر مملوکہ سے اس نے وطی نہ کی. کیوں؟ لِعَدْمِ الْجَمَع، کیونکہ اب اس صورت میں کیا ہے، بطور وطی جمع کرنا لازم نہیں آتا. اِذِ الْمَرْقُوقَةُ لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً حُکْمًا، کیونکہ مرقوقہ یعنی باندی جس کے اندر دقیت ہے، مرقوقہ یعنی باندی یہ حکماً موطوع نہیں. اسی لیے اس کا نسب کب ثابت ہوتا ہے؟ جب آقا اقرار و اعتراف کرے کہ اس کی شکم سے جو بچہ پیدا ہوا وہ میرا ہے، تبھی نسب ثابت ہوگا، ورنہ کیا ہے، نسب ثابت